جو آپ کے دل میں محبت ڈالی، رمضان میں اللہ نے جو آپ کو نمازی بنایا، رمضان میں آپ کی آنکھوں میں جو شرم و حیا آئی ہے، رمضان میں آپ کی زبان نے جو میٹھا بولنا شروع کیا ہے، اب ان نیکیوں کا استعمال آنے والے رمضان تک کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا، تو جو رمضان گزر گیا ہمارے درمیان سے، اب یہ جو وقت آ گیا ہے رمضان المبارک میں عبادات کے ذریعے جو نیکیاں اکٹھی کی گئیں، عبادات کے ذریعے جو اچھی عادتیں اپنائی گئیں، دنیا کا ایک دستور ہے نا، جب کوئی کاروباری اچھا سیزن لگاتا ہے تو اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ صحیح طرح کرتا ہے، جب کچھ کمائی ہو جاتی ہے تو اس رقم کا وہ سنبھال کے رکھتا ہے، اس کا استعمال اچھی طرح کرتا ہے۔ اسی طرح دین میں رمضان المبارک کا جو یہ مقدس مہینہ گزر گیا، اس میں ہم نے کیا کمایا ہے، کیا کچھ حاصل کیا ہے اپنے رب سے، کیا ہم لوگوں میں تبدیلیاں آئی ہیں، جو برکتیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں، اب ان کو سنبھال کے ان کا استعمال کرنے کا وقت ہے۔ بہت سارے نادان لوگ، جو لوگ صرف سوشل میڈیا پر ہی رہتے ہیں، وہ چٹکلے بنانے لگتے ہیں رمضان کے بعد۔ مسلمان پوری دنیا میں ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو بہت ہی اعلیٰ کردار کے لوگ ہیں، جن کے پاس بہت بہترین دین ہے، جن کا مزاج بڑا اچھا ہے، جن کا کردار بڑا صاف ستھرا ہے۔ گرچہ تمام انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے مسلمانوں میں جو ایمانداری کو اپنا شیوا رکھتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ رمضان کے بعد کہ جی رمضان والے مسلمان کہاں چلے گئے، شب برات والے مسلمان کہاں چلے گئے، کہ جی دوسرے دن صبح مسجد میں تھا کوئی نہیں۔ تو جو لوگ ایسے میسیج بناتے ہیں، کیا یہ کبھی خود بھی رمضان کے بعد دوسرے دن صبح مسجد تک گئے؟ یہ گئے نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بے ایمان ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو طرح کے لوگوں میں سے کن کو پسند فرمایا؟ رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ کسی کی برائی کر دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کسی کو تانا دے دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کسی گرتے ہوئے کو گرا دینا کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ گرتوں کو تھام لیا جائے۔ تو جنہوں نے یہ میسیج بنائے، کیا وہ بھی کبھی رمضان کے بعد صبح فجر میں مسجد گئے ہیں، جو ان کو پتا ہو کہ کون آیا کون نہیں آیا؟ کیا انہوں نے بھی کبھی پابندی کی ہے؟ نہیں، یہ تو وہ 3 دن 6 دن کی تراویح والے ہیں جنہوں نے رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھی۔ اگر انہوں نے رمضان کو پایا ہوتا تو یہ اگر رمضان کے بعد نماز میں آتے تو ان کو پتہ لگتا کہ ان مسجدوں کو اب نئے نمازیوں کی کھیپ مل گئی ہے۔ ان کو پتہ لگتا کہ عید کے بعد یہ جو لوگ گھومنے نکلے گھروں سے، یہ سڑکوں کے کنارے پر روک کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ان کو پتہ لگتا کہ جہاں ٹھہرے، جن ہوٹلوں میں، جن ڈھابوں پہ کھانا کھایا، وہاں مصلے بچھا کے نمازیں ادا کی جا رہی ہیں۔ ان کو پتہ لگتا کہ وہ بیوی بچوں کے ساتھ بھی اب اسلام پر کاربند ہے، کیونکہ ان کی سوچ گندی ہے، ان کو صرف گند نظر آتا ہے مکھی کی طرح۔ اگر ان کی سوچ مثبت ہوتی تو ان کو رمضان میں تیار ہوئے اچھے نمازی نظر آ جاتے ہیں۔ اور جو یہ چاہتے ہیں کہ مسجدوں میں رمضان والی رونق شوال میں بھی نظر آئے، یہ شوال ہے، رمضان نہیں ہے۔ رمضان کی عظمت کو کوئی دوسرا مہینہ پا نہیں سکتا۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ رمضان کا اثر ختم ہو گیا،
یہ قوم کی حوصلہ افزائی کو چھوڑ کے اس کو پست کرنے کی بات ہے۔ مجھے بتاؤ نا کتنے ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے رمضان میں نماز شروع کی، اب وہ پابند ہو گئے۔ اب وہ جو اس ہفتے اپنے محلے میں نہیں ہیں، سیر کرنے کے لیے نکلے، اپنے بھائیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ نکلے، اگر وہ سفر میں نمازیں چھوڑ دیتے تب میں کہتا رمضان کا نقصان ہوا۔ وہ تو سفر میں حضر میں نماز کی پابندی کر رہے ہیں، تو رمضان کا نقصان نہیں ہوا، رمضان کا فائدہ پہنچا ان کو، کیونکہ کئیوں کی سوچ گندی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو صرف تقریر ہی کرنی، جو مرضی دل میں آئے کہہ دو، اور اگر زمین کی حقیقت دیکھ کے بات کریں گے، اگر مثبت بات کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ کی سب سے پیاری سنت کون سی ہے؟ رسول اللہ کی سب سے اعلیٰ سنت کون سی ہے؟ نبی علیہ السلام نے کون سی ایسی سنت ہے جس کو ہم وقت استعمال کیا؟ نبی علیہ السلام کی وہ کون سی سنت ہے جو رسول اللہ کو محبوب تھی؟ وہ کون سی سنت ہے جس کو نہ اپنانے پر رسول اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا؟ آؤ مسلمانوں، محمد الرسول اللہ کو دیکھتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام کی سنت میں نماز کی سنتیں بھی ہیں، تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، مسواک بھی ہے، رسول اللہ کی سنت میں دسترخوان بھی ہے، رسول اللہ کی سنت میں داڑھی بھی ہے، رسول اللہ کی سنت میں سفید کپڑے پہننا بھی ہے، رسول اللہ کی سنت میں سلام کرنا بھی ہے۔ لیکن ان تمام سنتوں سے اعلیٰ جو سنت ہے وہ یہ ہے جو آج مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں، اور خاص کر ان نٹھلوں کو نہیں پتا جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی سنت ہے کون سی۔ صحابہ آئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ وہ فلاں بندہ ہے نا، ہمیں اس پہ شک ہے، یا رسول اللہ ہمیں اس پہ شک ہے کہ بندہ ٹھیک نہیں۔ نبی علیہ السلام کو ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، تین دفعہ کہا، تو نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اس کا دل چیر کے دیکھا ہے، اس کی چھاتی پھاڑ کے دیکھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے کوشش کی نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ اس حد تک لانے کی کہ وہ کبھی مجھ سے ناراض ہوں اور میرے ایک آدھی چپت پڑ جائے، تو فرمایا ایک دن ناشتہ لینے مہمانوں کا بازار گیا تو میں بہت دیر ہو گئی، میں وہیں بیٹھا رہا قصدن کہ آج نہیں جاؤں گا، اور نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ ناراضگی ہوگی اور وہ میرے آکے ایک آدھی لگا دیں تاکہ انس کہے کہ 1,24,000 صحابہ میں صرف انس ایسے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مار کھائی ہے۔ فرمایا لیکن جب رسول اللہ بازار میں آئے اور مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کے بڑی تیزی سے میری طرف آئے، اور جب میں تیار ہو گیا نبی علیہ السلام نے پوری طاقت کے ساتھ مجھے اپنی چھاتی سے لگایا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، کندھوں پہ ہاتھ پھیرا، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فرمایا انس میرے بیٹے میں تو سمجھا تجھے چوٹ تو نہیں لگ گئی کہیں؟ آئی نہیں بات سمجھ؟ رسول اللہ کی سنت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں یہ کریم نبی ہے جو برائی میں سے اچھائی کو باہر نکال لیتے ہیں۔ رسول اللہ کی سنت ہے پازیٹیو سوچنا، رسول اللہ کی سنت ہے مثبت سوچنا، رسول اللہ کی سنت ہے اچھا سوچنا، رسول اللہ کی سنت ہے بدترین حالات میں اچھے خیالات رکھنا، رسول اللہ کی سنت ہے پریشانی میں اللہ کی مدد پر یقین رکھنا، رسول اللہ کی سنت ہے کہ دوسروں کو گرتے ہوئے کو اٹھا دینا، رسول اللہ کی سنت ہے برائی کی جگہ اچھائی بیان کرنا۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس نمازی نہیں رہے؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو لاکھوں مسلمان سفر میں نکلے ہر جگہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں؟ یہ کون سے نمازی ہے جو تمہیں نظر نہیں آئے؟ کیونکہ ذہن میں نیگیٹیوٹی ہے، دین ابھی اندر نہیں نہ اترا ہے، زبان پر ہی ہے، یہاں اوپر اندر نہیں اترا جن کے، تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دوسروں کی حوصلہ شکنی ہو جائے۔ اور اللہ نے جن کے دلوں میں اپنا کلام اتار دیا وہ بدترین حالات میں بھی ہمت کی، استقامت کی، حوصلہ افزائی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کے ساتھ بات رکھتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ تو رمضان میں کیا کھویا کیا پایا یہ تو ہم نے خود دیکھنا ہے۔ اب مسجدوں میں اتنی بھیڑ اس لیے نہیں ہے میاں صاحب
کیونکہ جب رمضان آتا ہے نا 5-5 کلومیٹر سے لوگ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ رمضان ہے۔ اور رمضان جب چلا جاتا ہے تو مسلح اپنی دکان پر، اپنی فیکٹری پر، اپنے سائیکل پر، اپنی گاڑی میں ساتھ لے کے چلتے ہیں، تاکہ رمضان میں نماز کی عادت پڑ گئی ہے۔ دوسرے کی برائی کرنے سے پہلے اس کی روح، اس کی زمین کے گراس روٹ جس کو بولتے ہیں، اس کی زمینی سطح پر دیکھو، پہلے دیکھو، پرکھو، پھر اگر ضرورت محسوس ہو تو بولو۔ اپنی مرضی سے جو دل میں آیا اس کو اپنی زبان سے نہ نکالو۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کی ہمت ٹوٹے گی، کسی کی بے عزتی ہوگی، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جواب دینا ہوگا۔ لائسنس نہیں دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس کی مرضی چاہو بے عزتی کرتے پھرو، کوئی ٹھیکہ نہیں مل گیا ہے جو لوگ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی، کہ جو آئے اس کی بے عزتی کر دو۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی نہیں دی ہے ان کو۔ مسجد میں ممبر بنایا، اس پہ ایک امام کی ذمہ داری لگائی تاکہ وہ جمعے کو بیٹھ کے ان سے بات کرے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ ان کے ہاتھ میں نہیں قلم دان پکڑا دیا کہ جب جس چوک پہ، چوراہے پہ، گلی میں، محلے پہ 20 لوگوں کے درمیان جس کی چاہے نہیں۔ اگر آپ اصلاحی کرنا چاہتے ہیں تو جائیے، اس کے ساتھ دوستی کیجئے، سلام دعا کیجئے، کہیں جائیے، کہیں بیٹھیے، تنہائی میں 2 باتیں اللہ اور اس کے رسول کے کیجئے۔ وہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ رمضان میں کیا کھویا کیا پایا یہ کوئی مولوی نہیں بتا سکتا ہے، یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے رمضان میں کچھ پایا ہے، کیونکہ جس نے کچھ پایا کھوئے گا تو وہی نا، دوسرا آدمی کیا کھو سکتا ہے۔ تو دوسروں کی ہمت افزائی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معافی مانگنے والے لوگ پسند ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث میں مفہوم ہے حدیث کا، میں آپ کو مختصر میں سمجھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ایک مسافر صحرا میں چلا گیا، ریگستان میں، اب اس کے پاس ایک اونٹنی ہے، اس اونٹنی پر اس کا کھانا پینا ہے، سامان ہے، پانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن راستے میں وہ رکتا ہے ایک درخت کے پاس اور آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے۔ اونٹنی کو جس ٹہنی سے باندھتا ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور اونٹنی کہیں چلی جاتی ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے پریشان ہو جاتا ہے، کیوں؟ ریگستان میں کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں، ادھر ادھر بھاگتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، کوئی مدد کے لیے نہیں آ سکتا۔ تھک ہار کے جب گلا بھی سوکھ جاتا ہے پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ اب تو موت ہی آئے گی، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں مجھے بچا سکتا۔ تو لیکن جب اس درخت کے نیچے بیٹھے بیٹھے اونگنے لگتا ہے تو اچانک اونٹنی کی آواز سنتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی گھوم پھر کے پھر اسی کے سامنے کھڑی آ کے۔ فرمایا صحابہ سے اندازہ لگاؤ اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اس بندے کو اب کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ جس کو چند لمحے پہلے یہ تھا کہ اس ریگستان سے تو نکلا نہیں جا سکتا، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، سواری بھی چلی گئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اتنی زیادہ خوشی کی بات ہے کہ جس کے ساتھ یہ حادثہ گزرا وہی بتا سکتا ہے۔ فرمایا بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی طرف سے جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میرے بندے نے میری طرف رجوع کیا ہے، بندہ میرا معافی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اور پھر ایک بار نہیں، گنہگار جب معافی مانگتا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ آج پھنس گیا اس لیے معافی مانگ رہا ہے۔ حکم ہوتا ہے کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ پھنسنے کے بعد بھی آیا تو صحیح۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پھر خطرہ دوبارہ گناہ کرے گا، فرمایا کوئی بات نہیں معاف کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ 70 مرتبہ بھی جاتا ہے معافی مانگنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد اب یہ جو شوال آ گیا، اب جب لوگ اپنے اپنے گھروں کو سفر سے واپس پہنچیں گے تو بس اب یہ وقت ہے اپنی نیکیوں کو سنبھال کے استعمال کرنے کا، ان کو ضائع نہیں کرنا، ان نیکیوں کو جو رمضان میں کمائی ہے۔ رمضان میں جو اللہ نے آپ کو صلہ رحمی عطا کی، رمضان میں اللہ نے جو آپ کے دل میں محبت ڈالی، رمضان میں اللہ نے جو آپ کو نمازی بنایا، رمضان میں آپ کی آنکھوں میں جو شرم و حیا آئی ہے، رمضان میں آپ کی زبان نے جو میٹھا بولنا شروع کیا ہے، اب ان نیکیوں کا استعمال آنے والے رمضان تک کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔